پارلیمنٹ کی اس بلڈنگ میں ملکی جمہوریت کے دو اہم ادارے قائم ہیں، ایک سینٹ جسے ایوان بالا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قومی اسمبلی ہے جسے ایوان زیریں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دونوں ادارے قانون سازی کا کام کرتے ہیں، لیکن سینٹ قومی اسمبلی سے کافی مختلف ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے، اس کے لیے پہلے قومی اسمبلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں عوام کے منتخب کردہ نمائندے موجود ہوتے ہیں، جنہیں ہم MNA یا ممبر قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ ان کا انتخاب براہ راست میرے اور آپ کے ووٹوں سے ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کا سینٹ سے سب سے اہم فرق یہاں صوبوں کو ملنے والی نشستیں ہیں، جو کہ آبادی کے حساب سے دی جاتی ہیں۔ مثلا اس وقت قومی اسمبلی کی کل نشستیں 342 ہیں، جن میں 272 جنرل ہیں۔ ان نشستوں میں پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے اسے آبادی کے لحاظ سے 148 جنرل نشستیں حاصل ہیں، جبکہ بلوچستان کم آبادی کے باعث ایوان میں صرف 14 جنرل نشستوں پر نمائندگی رکھتا ہے۔ یعنی قومی اسمبلی میں کسی بھی قانون سازی میں ایک بڑے صوبے کی رائے چھوٹے صوبے کی رائے پر حاوی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں سینٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سینٹ میں براجمان افراد سینیٹر کہلاتے ہیں، جو ایوان میں صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب آپ کے اور میرے ووٹوں سے نہیں ہوتا، بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں موجود رکن صوبائی اسمبلی یا MPAs کرتے ہیں۔ سینٹ میں صوبہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو برابر نمائندگی حاصل ہوتی ہے، جس کے باعث قومی ہم آہنگی اور برابری کو فروغ ملتا ہے۔ مثلا سینٹ کی کل نشستیں 104 ہیں، جن میں 66 جنرل، 17 خواتین، 17 ٹیکنوکریٹس یا علماء، جبکہ 4 نشستیں اقلیتوں کی ہوتی ہیں۔ ہر صوبے کو 14 جنرل، 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹس یا علماء اور 1 اقلیت کی نشست دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاٹا کو 8 نشستیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اپنی جداگانہ حیثیت کے باعث سینٹ میں 2 جنرل، 1 خواتین اور 1 علماء یا ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نمائندگی حاصل کرتا ہے۔ سینٹ کے قیام کا فائدہ یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے کوئی بل واضح اکثریت سے منظور ہو جاتا ہے اور چھوٹے صوبوں کو لگتا ہے کہ اس میں ان کا موقف شامل نہیں ہوا، تو سینٹ میں وہ صوبے مساوی نمائندگی ہونے کے باعث اس بل کو روک سکتے ہیں اور اپنا موقف شامل کروا سکتے ہیں۔